دوسری بات، امت مسلمہ کا ذہن سازی کی کوشش کریں، اس کے لیے تو صحیح تو مشورہ میری درخواست یہی ہے کہ اس سلسلے میں پورے نظام کو بنانے کے لیے کس نظم کے ساتھ اور کس سسٹم کے ساتھ ہم کام کریں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن دعوت کے لیے نکلیں ہمارے ساتھی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ ہیں، وہاں کے تناظر میں، اپنے یہاں کے تناظر میں، کم سے کم ملیشیا. میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میں انور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت تو منسوس ہے لیکن طریقہ دعوت منسوس نہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ کسی ایک آدمی کے ہاتھوں پر اگر 1000 لوگ اللہ تعالیٰ ایمان سے مشرف فرماتے ہیں تو ہر آدمی سے بات کرنے کا، اس سے بات کرنے، اس کو سمجھانے، اس کو قائل کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، جو بر وقت اللہ تعالیٰ اس خیر خواہی اور جذبہ ہمدردی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ داعی کے دل میں ڈالتے ہیں. تو علاقے کے لحاظ سے بھی الگ الگ جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں اور الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی منسوس نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں طے نہیں کیا ہے کہ بھئی ایسے ہی کرنا ہے. بس یہ ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی دعوت کو جتنا زیادہ اقرب الی سنت سے قریب کریں گے اور سیرت کو پڑھتے رہیں گے، اتنا زیادہ دعوت کیا زندگی کی ہر چیز میں ہم لوگ کامیابی ہوتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ آسانی سے اس منزل اور اس ہدف کو حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمیں جو ہے، اور دعوت بالقرآن، یہ تو اصولی بات جو میں بار بار پہلے بھی میں نے ملیشیا حاضر ہوا تھا تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اقرب الی سنہ کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ دعوت بالقرآن کو ذرا اس کی طرف اپنی توجہ مرتکز کرنی چاہیے، اس پر سینٹرلائز کرنا چاہیے کہ ہم قرآن لوگوں کے سامنے سنائیں، قرآن کے ذریعے دعوت دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر پیدا کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا ہے، انسان کی سائیکلوجی، انسان کا مزاج، اس کی طبیعت، کون سی چیز کیا کون سی دلیل، کون سی چیز اس کے دل کو بھا جائے گی، اور کون سی چیز سے اس کے اندر کا بیماری نکل جائے گی، شرک کی جڑیں نکلیں گی. تو جو اصول اور جو مثالیں اللہ نے زیادہ انسانی فطرت کے لیے مؤثر ترین ہو سکتی تھی وہی قرآن میں وہ کی ہے. تو ہم لوگ اس کو ظاہر قرآن کو اس پس منظر میں پڑھیں بھی اور اپنی دعوت کو دعوت بالقرآن، انبیاء نبی اقرب الی سنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ہی دعوت دیتے تھے. اور قرآن نے کہا بھی آئی اور رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی اپنی اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اگر دعوت بالقرآن کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کیا تو آپ جو ہے حق رسالت ادا نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سیرت کو پڑھنا، اس سلسلے میں کتنی مرتبہ میں بالکل جو ہے اپنے دوستوں سے پاؤں پکڑ جی چاہتا ہے کہ ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے اور اس کی خوشامد کی جائے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے زندگی کو بھی، اس کی چولوں کو بھی صحیح کرنے کے لیے ہم لوگ قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑیں. اس کے لیے یہ ایک آسان سا نسخہ جو سمجھ میں آیا، اس کے فائدے ساتھیوں نے محسوس کیے، وہ یہ کہ دن ہم اپنا قرآن کے مطالعے سے شروع کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ دیر تک قرآن کی کوئی تفسیر، کوئی بھی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، معارف القرآن بھی ہے، کوئی بھی ہے سادی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھا، توحید کس طرح سمجھا رہے ہیں، رسالت کس طرح سمجھا رہے ہیں، آخرت کس طرح سمجھا رہے ہیں. اور اتنی دیر تک اتنا قرآن پڑھا جائے کہ دیر تک اس کے مضامین ذہن میں گھومتے رہیں. کسی کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے کے، کسی بزرگ کے، کسی عالم کے، تو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کچھ دیر تک اس کی باتیں نصیحتیں سنتا ہے، تو بہت دیر تک اس کا اثر ہوتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن سے مناسبت پیدا ہو. اور سونے سے پہلے سیرت کی کوئی بھی کتاب سرانے رکھی رہے، انگریزی، ہندی، اردو، آج کل تو آڈیو ویڈیو سب چل گئے ہیں، اللہ اتنے آسانی بنا دی ہے. تو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی کوئی بھی کتاب اتنی دیر پڑھیں تو ایسا لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ دیر رہیں. انشاءاللہ دیکھیے دن اور رات قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلیں گے اور ہماری دعوت بھی قرآن اقرب الی سنہ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ہم لوگ اس کے لیے ہم لوگ جو سیرت اقرب الی سنہ کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں وہ کرنی چاہیے وہ یہ بھی ہیں کہ ہمیں اپنی مساجد کو دعوتی مراکز بنایا جائے. امت کی ذہن سازی کرنے کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، اور ہم نے جو غیر ایمان والے بھائی ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے
جو ماحول اور جو جگہ سب سے زیادہ ہدایت کے اقرب الی الہدایہ ہو سکتی ہے وہ مسجد سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. مسجد میں جو ہدایت کا ماحول ہوتا ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہوتا. بلا شبہ فضا کا اثر ہوتا ہے, یہ بات ہم نے دیکھی ہے. وہی بات باہر کی جائے تو کہیں اثر نہیں ہوگی, مسجد میں تو مسجدوں میں ہماری مسجدیں بالکل مسجد نبوی کے طرز سے ہٹی ہوئی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ نیا مسلمان جو ہے وہ بیچارہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسجد آتے ہوئے ڈرتا ہے. صورتحال یہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بڑا اچھا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جماعتوں کی شکل میں چند لوگ مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ, خصوصاً ملیشیا میں یہ کام بہت ہی آسان ہے, اس لیے کہ ملیشیا میں تو وہ پورے دعوت سینٹر بنے ہوئے ہیں پہلے سے مسجدیں. وہاں پر دروس بھی ہوتے ہیں, وہاں پر خدمت کے وہ بھی ہوتے ہیں, وہاں پر وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو ہے ڈرائیے, تو آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا. دل اور معدے کا بہت قرب کا تعلق ہے, تو وہاں ہم نے ہر جگہ دیکھا مسجدوں میں کہ وہاں کچھ نہ کچھ کھانا نمازیوں کے لیے, وہاں جو کچھ ڈرائی فروٹس اور بہت سی چیزیں رکھی ہی رہتی ہیں. وہاں پر تو نئے سرے سے انتظام نہیں کرنا ہے ان کو آنے کے لیے. تو وہاں اگر وہ لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ مسجدوں کو دعوتی مسجد نبوی کے رنگ میں ڈھالا جائے, اور اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیں وہاں تو جیل قید بھی کرنا ہے تو مسجد نبوی میں قید کیا جاتا تھا, کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ عالمین شان کا شو روم تھے. وہاں دکھایا جاتا تھا کہ کیسے آپ کے اندر وہ سکھایا جاتا تھا. تو وہ اس کی کوشش کریں کہ مسجد کے لوگ اس بات پر آمادہ ہو جائیں اور راضی ہو جائیں. مسجدوں کا کوئی جو بھی وہاں کے لحاظ سے ہو سکتا ہو مشورہ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر جو ہے وہاں سے پھر غیر مسلموں کو بلا کر مسجد کے نمازیوں, اس سے جب مسجد میں یہ کام ہوگا تو مسجد کے لوگوں کا ذہن بنے گا. اذان ہو رہی ہے, اذان سن لیں گے ہم لوگ. دلی کی اذان کی آواز بھی دے سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ جو ہے وہ نمونے کی مسجدیں کچھ تیار کی جائیں, جو تعلق والے جو ہے ٹرسٹیز ہوں ان سے درخواست کی جائے اور ان سے جا کر اس کا وہ بنایا جائے کہ غیر مسلموں کو مسجدوں کے اندر داخل کیا جائے. ہم لوگ یہاں میرا خصوصاً ہم اپنے ملک میں بہت ہی اس پر لوگوں کو ساتھیوں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ مختلف انسانی ریلیف کے کام اور خدمت کے کام مسجدوں کو اس کا مرکز بنا جائے. کسی بھی بہانے سے مسجد میں داخلے کی کوشش کی جائے. مسجد پریچے, عید ملن کے پروگرام وغیرہ یہاں پر کیے گئے تو زیادہ تر ذمہ دار لوگوں کو بلایا گیا اور مذہبی تنظیموں کے لوگوں کو بلایا گیا. اکثر لوگوں کا یہ تاثر انہوں نے خود اظہار کیا کہ مسجد کے دروازے میں داخلے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں سے فاصلہ, بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ بات کہی, بڑے مذہبی تنظیموں کے لوگوں نے جو بالکل پہلے اسلام مخالف تنظیموں کے ذمہ دار تھے. انہوں نے یہ کہا کہ مسجد کے دروازے میں داخلے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں سے ہمارا فاصلہ ہزاروں میل کم ہو گئے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی, یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.